السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، امید کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں خیر و عافیت کے ساتھ محفوظ رکھے، آمین۔ جی، اگر آپ سب لوگ اس ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ جو پڑھنا چاہتے ہیں ان تک پہنچ جائے اور وہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے میں آسانی کرے، آمین۔ جی دیکھیے، گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے تختی نمبر 8 کے بارے میں پڑھا تھا۔ تختی نمبر 8 کیا تھا؟ تنوین اور نون ساکن، ٹھیک ہے۔ اور تنوین اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیا تھا، دونوں کی آواز کس طرح ہوتی ہے اس کو بھی پڑھ لیا تھا ہم لوگوں نے۔ اب یہاں پر تختی نمبر 9 پڑھیں گے، اظہار۔ اظہار کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پڑھیں گے اب ہم لوگ یہاں پر۔ دیکھیے، تختی نمبر 9، اظہار، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ اب قاعدہ نمبر 1 بول کر کیوں مینشن کرے؟ اس لیے کہ تنوین اور نون ساکن کے پورے کل 4 قاعدے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 قاعدے۔ دیکھیے کون کون سے۔ پہلے بات تو یہ دیکھ لیں گے ہم لوگ تنوین کس کو کہتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں پڑھ لیے تھے، ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں گے۔ تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن، نون ساکن جس نون پر جزم ہو، یعنی چھوٹا سا جو دال ہوتا ہے نا، اس طرح کا اگر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن، ٹھیک ہے، تنوین، نون ساکن۔ جی، اب تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ اظہار، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسرا کیا ہے؟ اخفاء۔ تیسرا کیا ہے؟ اقلاب۔ چوتھا کیا ہے؟ ادغام، ٹھیک ہے۔ یہ پورے تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ ان میں سے پہلا والا اظہار، جس کو اب ہم لوگ پڑھیں گے۔ اظہار کے معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا، کلیئر پڑھنا، ٹھیک ہے، ظاہر کرنا۔ اخفاء کے معنی کیا ہے؟ چھپانا، ہائڈ کرنا، جی، چھپانا، ٹھیک ہے۔ اقلاب کے معنی، جی، اس کے بعد ہے اقلاب۔ اقلاب کا کیا ہے؟ اقلاب معنی چینج کرنا، ٹھیک ہے، اقلاب معنی چینج کرنا۔ ادغام معنی ملانا، ٹھیک ہے۔ جی، یہ پورے تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ ان 4 قاعدوں میں سب سے پہلا قاعدہ ہے اظہار۔ اب ہم لوگ اظہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ اظہار کے کیا معنی ہیں؟ کلیئر رہنا۔ اظہار کے کیا معنی؟ کلیئر کرنا، کلیئرلی پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جی دیکھیے، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، اظہار۔ حروف حلقی 6 ہیں، حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو، یہ حروف اگر آئے تو نون کو ظاہر کر کے، یعنی کلیئر کر کے، بغیر غننے کے جلد پڑھیں گے۔ اس کو اظہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، حروف حلقی 6 ہیں، حروف حلقی 6 ہیں۔ یہاں پر ہم لوگ ایک مرتبہ منشن کر لیں گے۔ حمزہ ہا، عین حا، غین خا، ٹھیک ہے۔ یہ پورے 6 لیٹرز ہیں، 6 لیٹرز ہیں۔ اس کو اس طرح کیوں دیے؟ ایک
سیکوینس میں آرڈرلی کیوں نہیں دیے, الگ الگ کیوں دیے؟ وہ اس لیے کہ ہمیں پڑھنے کے لیے آسانی ہونا. وہ کیوں؟ ہم لوگوں نے مخارج میں پڑھا تھا, مخارج میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا حروف. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حروف حلقی ہیں. حروف حلقی کس کو کہتے ہیں؟ حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ حروف حلقی کہتے ہیں, اور یہ پورے اظہار کے قاعدے میں ہم لوگوں کو استعمال ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیے حمزہ ہا, حمزہ ہا یہ نیچے والے حلق سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیچے کے حلق سے حمزہ ہا, اس کا کیا مخرج ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے, اور حمزہ بھی وہیں سے, ہا بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے, اس لیے دونوں کو ایک ساتھ لے لیے. اس کے بعد ہے عین ہا, یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ درمیانی حلق سے, درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے. یہ دو حروف بھی درمیانی حلق سے ادا ہوتے ہیں, اس لیے دونوں کو ایک ساتھ لے لیے. اس کے بعد ہے غین خا, یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اوپری حصے سے. ٹھیک ہے, حلق کے اوپری حصے سے ادا ہوتے ہیں, اس لیے دونوں کو ایک ساتھ لے لیے. حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ کیا پڑھے تھے یہاں پر؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو, یعنی یہ پورے 6 لیٹرز آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے جلد پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, یہاں پر دیکھ لیں گے. دیکھیے جیسے جی جی, اب یہاں پر کیا ہے؟ تنوین. جی ہم لوگ پڑھے تھے نا تنوین اور نون ساکن بول کر. یہاں پر دیکھیے یہ کیا ہے؟ تنوین ہے. ٹھیک ہے, 2 زبر تنوین. تنوین کے بعد میں حروف یہ کیا ہے؟ حمزہ, حروف حلقی کا حمزہ ہے, حروف حلقی کا. یہاں پر دیکھیے حروف حلقی میں حمزہ آیا نا, حمزہ کے بعد حمزہ. تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ان 6 لیٹر میں سے کون سا بھی ایک لیٹر وہ ہے حمزہ, یہاں پر آیا ہوا ہے. آ گیا تو نون کو, یعنی نون کی آواز کو, تنوین ہم لوگ پڑھے تھے تنوین میں بھی نون کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تنوین کی آواز, نون کی آواز, یعنی تنوین اگر آ گیا, تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی لیٹر آ گیا تو نون کی آواز کو, تنوین میں جو نون کی آواز ہوتی ہے نا, اس آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, ایک دم کلیئرلی پڑھیں گے, چھپا کر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, وہ کیسے؟ دیکھیے طیرن ابابیلا ہے, یہ طیرن ہم لوگ ظاہر کر رہے, رن رن یعنی جلدی پڑھ رہے. طیرن چھپا رہے نہیں, ناک میں آواز کو لے کر جا رہے اور چھوڑ دے رہے. طیرن ابا, رن ابا, رن ابا, اس طرح سے. اس کو اظہار کہتے ہیں, ظاہر کرنا, یعنی نون کی آواز کو, بس نون کی آواز کو ظاہر کر دینا. نون کی آواز کس طرح ہوتی ہے اس طرح ظاہر کر دینا اور جلدی پڑھ لے کے نکل جانا. جیسے طیرن آ, رن آ, رن آ, طیرن ابا, رن ابا, اس طرح سے. اخفا نہیں کریں گے اور نہ ہی غنہ کریں گے. رن ابا, آواز کو چھپائیں گے نہیں, رن ابا, رن ابا, اس طرح سے. ٹھیک ہے نا, یہ ہو گیا تنوین کا. جی اب نون ساکن کا دیکھیں گے. نون ساکن کیا ہے؟ جی جی, دیکھیے یہ ہو گیا نون ساکن. ٹھیک ہے, اور یہ ہو گیا حروف حلقی کا خا, یہ خا آ گیا نا حروف حلقی کا. نون ساکن کے بعد میں خا آ گیا حروف حلقی کا, تو نون کی آواز کو چھپائے بغیر ظاہر کر کے, کلیئر کر کے, ہائڈ کیے بغیر کلیئر کر کے پڑھیں گے. وہ کیسے؟ لمن خشیہ, لمن خشیہ, اس طرح نہیں پڑھیں گے. لمن خشیہ, جلدی پڑھیں گے, لمن خشیہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا نا جی. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
جی طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر آ، طیرن آ، طیرن آ، با الف زبر با، طیرن ابا، با یا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیلا. جی دیکھیے ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے، چھپانا نہیں ہے. اس طرح سے طیرن ابا، رن ابا، اس طرح نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. طیرن ابابیلا، ٹھیک ہے. جی آگے دیکھیے، نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، ح الف زبر ح، نارن ح، میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا دو پیش تن، نارن حامیتن، نارن حامیتن، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، لمن خا. دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جس حرف پر ساکن ہوتا ہے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اب اس طرح جیسے میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، لمن خا، شین زیر شی، لمن خشی، یا زبر یا، لمن خشیہ، لمن خشیہ. جی میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر ذن، یوم اذن،
عین زبر ع، یومئذ ع، لام یا زبر لی، یومئذ علی، ہا الف زبر ہا، یومئذ علیہا، یومئذ علیہا۔ دیکھیے جتنا بھی بڑا رہنے دو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، ہمیں ہجے کس طرح کرنا ہے، جیسے میں کر رہا ہوں اسی طرح کرنا ہے، ایک لیٹر کرنا پھر پیچھے سے ملانا، پھر دوسرا پھر پیچھے سے، پھر تیسرا پھر پیچھے سے، پھر چوتھا پھر پیچھے سے، اسی طرح ملاتے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ذہن میں اچھے سے رکھنا ہے۔ جی دیکھیے میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، من ہو خی، طا الف زبر طا، من ہو خطا، با دو زبر بن، من ہو خطابا، من ہو خطابا، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، من عین آ، نون زیر نی، من عین آنی، یا زبر یا، من عین آنیہ، تا دو زیر تن، من عین آنیۃ، من عین آنیۃ، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفون، حمزہ زبر آ، کفون آ، حا زبر حا، کفون احا، دال دو پیش دن، کفون احد، کفون احد، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فمنع، فا زیر فی، فمنع فی، یا زبر یا، فمنع فی، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ،
خا یا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، ذال زیر ذی، من اذی، نون زبرنا، من اذنا، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتاب، ح زبر ح، کتاب ح، کاف یا زیر کی، کتاب حکی، میم دو پیش من، کتاب حکیم، کتاب حکیم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب، غین زبر غ، لام یا زیر لی، غلی، عذاب غلی، ظا دو پیش ظن، عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، ح الف زبر ح، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسد، حمزہ زیر ای، حاسد ای، ذال الف زبر ذا، حاسد اذا، ح زبر ح، حاسد اذا ح، سین زبر سا، حاسد اذا حسا، دال زبر دا، حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد. جی ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا ہمارے ہجے ہو گئے. اب روانی پڑھ لیں گے. طیرا ابابیل، نار حامیۃ، لمن خشی،
من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد. جی امید کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. دیکھیے زیادہ سے زیادہ سنیے اور زیادہ پریکٹس کریے، ٹھیک ہے؟ اچھا سنیے اور اچھا پریکٹس کریے. اللہ ہم سب کو پڑھنے میں آسانی کرے. آپ سب لوگ اس ویڈیو پر اگر پہلے ہیں تو سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.